ناظرین السلام علیکم، میں شاہد حسین اشرفی، نیوز ٹوڈے اردو میں آپ کا استقبال ہے۔ میں اس وقت ایک عظیم شخصیت کے ساتھ چند گفتگو کے لیے آیا ہوں۔ اس عظیم شخصیت کا تعارف میں اس طرح کراتا ہوں کہ شہزادہ علی سید ضیاء الاشرف اشرفی کے چوچا شریف جو ہمارے شہر سلیگوڑی میں تشریف لا چکے ہیں، میں حضرت کے شان میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ انہی کے خاندان کا یہ صدقہ ہے جو ہم ناچیز آج تک کھا رہے ہیں۔ ہمارے اہل کنبہ آج تک ان کے خاندان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ حضور، آپ کا نیوز ٹوڈے اردو میں خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ناظرین کہ ہم سب لوگ آج اس خوشگوار پر نور پرکیف منظر میں اطراف و اکناف سے جو لوگ آئے ہیں ان کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کی جاتی ہے، اور ہمارے نیوز ٹوڈے کو ہم ان کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ محبت کا پیغام بھی دیتے ہیں اس چینل کے ذریعے سے۔ آپ اپنا کر سکتے ہیں حضور، ایک سوال ہے حضور، چونکہ عالم اسلام میں، پورے عالم اسلام اور پورے عالم میں، پوری دنیا میں کل ہم لوگ جوش و خروش کے ساتھ جلوس محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کا اہتمام کریں گے۔ حضور، تو اس جلوس سے متعلق چند سوالات ہیں جو ہمارے ناظرین کو سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ادب اور اس جلوس، اس دونوں کا چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔ حضور، بس اسی چیز کو آپ ہمارے ناظرین کو سمجھائیں کہ جلوس محمدی میں ادب کا کیا مقام ہے۔ جی، بہت اچھا اور بہت بہتر آپ نے سوال کیا، اور اس کا آسان سے لفظوں میں اور ایک محبتانہ انداز میں آپ کو بتاؤں کہ جلوس کا اصل مقصد اور اس کی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جلوس کو بہت ہی باادب ہو کر، حتی الامکان کوشش ہو کہ ہمارا جسم پاک ہو، ہمارے لباس پاک ہوں، اور جس طریقے سے ہم جلوس یہ نکالتے ہیں یہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں مناتے ہیں ہم جلوس، اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی تمام زندگی امن کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا، اور آج ہم عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، اس 1400 سال کی ہماری یہ تاریخ ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی آپ کی پیدائش کی خوشیاں منائی آپ کے صحابہ کرام نے، بس وہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہم سب اس دنیا سرزمین پر ہیں تب تک انشاءاللہ تعالی امن اور محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ ہم اس جلوس کو منائیں گے۔ اور دوسری بات اس میں خاص ایک میسیج یہ ہے کہ ہماری طرف سے کسی کو بھی کوئی ایذا نہ پہنچے۔ ایذا مطلب کوئی تکلیف نہ ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی راہ چلتا ہو تو کوشش یہ ہو کہ اس کو بھی ہمیں تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے، وہ دیکھ کر ہم سے کچھ سبق سیکھے، اور اس کو یہ میسیج ملے کہ اسلام، اصل اسلام ہے کیا، اور یہ محبت کا پیغام یہ کس طریقے سے دیتے ہیں۔ کسی کو کوئی شور شرابہ، کوئی غلط بات، کوئی غلط انداز، قرآن اور شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے کہ ایسا کوئی بھی عمل فعل ہم کریں کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو، ہمارے عوام کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور دوسری بات، ہمارے نبی نے اپنی تمام زندگی صرف اور صرف
اخلاص اور خلوص کی محبت میں اپنی زندگی کو پورا مکمل کیا۔ اور ادب کی بات یہ ہے کہ کبھی جو بھی آیا آپ نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، جیسا موقع محل رہا، اور کبھی انتظار نہیں کیا کہ سامنے سے شخص کوئی مجھے سلام کرے تو میں اس کے سلام کا جواب دوں۔ اور یہی تربیت ہم اپنے تمام اہل مسلمان کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اللہ جس کو پہلے توفیق دے وہ پہلے ثواب کا حقدار ہوگا، کیونکہ سلام کے معنی ہے سلامتی کا، کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ السلام علیکم کا یہ مطلب ہوا، جواب میں آئے گا وعلیکم السلام، کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تو یہ ہمارے نبی کے سب سے پہلے ابتدائی اخلاق اور کردار میں شامل ہے کہ جب کوئی بڑا ہمارے سامنے آئے تو ہم ان کو باادب کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں، ان کو سلام کریں، گرچہ آپ کسی بھی مقام پر بیٹھے ہوں، کسی بھی حیثیت کے مالک ہوں۔ یہ ہمارے نبی کی جب نبی سے بڑی ذات تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو جب ہمارے نبی کا یہ اخلاص ہے تو ہمارے لیے تو وہ چیز فرض ہے، سنت تو ہے ہی، اور اس کو عمل میں سمجھ کر کریں تو فرض کے دائرے میں ہے، کہ جو عمل نبی نے ہمیں کر کر بتایا وہ ہمارے لیے لازم ہو گیا، کرنا ہے اس کو۔ اصل وہی محبت کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حقدار ہے۔ دعوے تو سب کرتے ہیں، مگر جو صحیح طریقے سے نبی کے کردار پر ثابت قدم رہے، سنتوں پر عمل کرے، نیک عمل کرے، اس کو ہم نبی کا صحیح فرمانبردار اور محبت کہنے کا حقدار کہلایا جائے گا، وہ شخص۔ حضرت ایک سوال اور یہ ہے کہ محبت کے نام پہ اور خوشی کے نام پہ آج کے جو نوجوان پیڑھی ہیں وہ جلوسوں میں ڈی جے اور طرح طرح کے خرافات کا استعمال کرتے ہیں۔ تو حضور آپ چونکہ آپ کی ذات کسی تعارف کا محتاج نہیں، آپ اس گھرانے سے ہیں جس گھرانے کی کل ہم جشن ولادت منانے جا رہے ہیں، تو سرکار آپ کی باتوں کا جو وزن ہے ہمارے عوام پہ، ہمارے ناظرین پہ بہت امپیکٹ، بہت اثر ڈالے گا۔ حضور اس خرافات سے ہم کیسے دور رہیں، ہم اپنے سماج کے نوجوانوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو کس طرح سے آگاہ کریں حضور، اس پر ایک میسج حضور۔ جی، بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کو تو شریعت اور قرآن اجازت ہی نہیں دیتا، اور ہم اس کو اگر کوئی اس طریقے سے یہ عمل کرتا ہے تو یہ خلاف شرع ہے، اس کی گرفت ہے، اور یہ نبی کے جلوس کو نکالنے کا یہ ادب کا دائرہ نہیں ہے، ادب کے دائرے کے باہر ہے۔ لہٰذا پھر وہ جلوس نہیں بلکہ وہ آپ کی ایک مرضی کے مطابق آپ نے ایک بھیڑ اکٹھا کری اور چند خطوں میں گھومے اور جلوس ہو گیا۔ جلوس کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ کے سر پر ٹوپی رہے، آپ کے لباس صاف ستھرے ہوں، بہتر ہو کہ سفید رنگ کے ہوں، سفید کلر کا شملہ یعنی پگڑی باندھی جائے، اور یہ جو ڈی جے وغیرہ ہے، ساؤنڈ سسٹم ہے، بہت زیادہ یہ سب چیزیں غیر ضروری ہیں، یہ فضول خرچی ہے امت مسلمہ میں، کیونکہ قرآن اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی چیز آپ فضول خرچ کریں، قرآن اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور دوسری بات کہ جتنا ادب سے ہم اس جلوس کو نکالیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ بھی خوش ہوگا، اور جس کی یاد میں ہم نکال رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی خوش ہوں گے۔ یہ ہے عاشقان مصطفیٰ کی پہچان، نہ کہ خرافات کرنا۔ ہاں، اگر آپ خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں مزید اور، تو آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیں، کسی بے سہارا کو سہارا دے دیں، کسی پیاسے کو پانی پلائیں، کسی نابینا کوئی شخص ہے تو اس کو سڑک کا راستہ پار کرا دیں۔ یہ نیک عمل ہیں، یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کو راضی کرنے والی باتیں ہیں، عمل ہیں۔ ان باتوں سے، کیونکہ گویا کہ رب کی رضامندی ہی خدا کی رضامندی ہے، جب آپ کے کردار سے رب راضی ہوگا تو خدا بھی راضی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آیت ہے قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کری،
گویا اس نے رسول کی اطاعت کری، اور رسول کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے حکم کی فرما برداری کی جائے۔ جو آپ نے ہمیں بتایا، نبی ہمارے لیے ایک میسنجر ہیں، اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بڑی مشہور و معروف آیت ہے قرآن پاک کی۔ تو اس سے یہی ترجمہ مفہوم نکلتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا، دنیا کے ہر خطے جتنی بھی اس دنیا میں شے ہیں، ہر شے کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اور جہاں پر رحمت کا ذکر ہوگا وہاں پر کوئی تکلیف اور زحمت کا ظاہر نہیں ہوگی، اور کہیں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ کام رحمت سے خالی ہے، وہ رحمت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے نبی کی 1400 سال سے قبل کا جو زمانہ، جو آپ کی حیات زندگی رہی، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نبی کی ذات سے مجھے کبھی تکلیف ہوئی۔ یہ چیلنج ہے، اگر کوئی ہے تو ثابت کر کے بتائیں، گرچہ ایسا ہے نہیں کہیں، کیونکہ نبی نے تو ان لوگوں کے لیے سہارا بنے جو کہ نبی کے نام سے، جن کو الجھن تھی، عجلت تھی، نبی کے نام سے گھبراتے تھے، نبی کی شکل سے گھبراتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی اپنا دست شفقت رکھا، ان کو دعاؤں سے نوازا۔ بہت سے ایسے مشہور واقعات ہیں، انشاءاللہ وہ آپ وقت پر سنیں گے، سماعت فرمائیں گے۔ حضرت ایک آخری سوال حضور، چونکہ ابھی ہم ہندوستان میں ہیں اور ہندوستان کے حالات آپ سے معتبر نہیں، الگ نہیں، آپ بھی اس کو جان رہے ہیں حضور۔ مسئلہ یہ ہے کہ رحمت للعالمین کا جشن ہم منا رہے ہیں، نبی پاک کی جشن تو منا رہے ہیں، لیکن ہندوستان میں ایسے بے ادب اور گستاخ جو ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں، جو سرکار کی شان میں، سرکار کی عظمت کے لے کر بےہودگی اور بدتمیزی پر آمادہ ہیں، حضور ان لوگوں کو اس کے نبی کی روشنی میں، نبی کی تربیت سے ہم ان کو کس طرح سے ان کی مذمت کریں حضور؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے سوال کیا، سوال آپ کا بہت بہتر ہے، اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کے زمانے سے، بلکہ اس سے بھی قبل یہ چل رہا ہے، گستاخی کا سلسلہ، بے ادبی کا سلسلہ۔ اور نبی کی زندگی حیات زندگی میں تھے آپ کے، اور جب آپ اس دنیا سے روح پوش ہوئے، اللہ نے سب کی نظروں سے آپ کو ہٹایا۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی اس دنیا سے انتقال کر گئے، مر گئے، اس طرح کا جملہ استعمال کرتے ہیں۔ بڑا نازیب کلمہ ہے، تکلیف دہ کلمہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے محمد الرسول اللہ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب ہیں کا جملہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ چیز حاضر ہے، غائب نہیں ہے۔ تو جب نبی حاضر ہیں تو پھر ہم نبی کو مردہ کیسے تسلیم کریں اور کہیں؟ اگر کوئی اس طرح کا اپنے ذہن میں فکر رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، تو ان کے لیے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے، آمد رسول کی برکت سے، اس مہینے کی برکت سے ان کو ہدایت دے، اور راہ راست پر چلنے کی، حق اور باطل کو سمجھنے کی ان کو توفیق عطا فرمائیں۔ کیونکہ اسلام نے کبھی کسی پر ظلم اور مذمت نہیں کیا، کبھی ظلم و ستم نہیں ڈھایا۔ اگر جنگیں بھی کی گئیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد تھا کہ جب خدا کی ذات میں کسی کو شریک کیا گیا، ان کو سمجھانے کے لیے، وہ نہیں مانے تو ان کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کیا گیا، اپنی نفس کے لیے نہیں، کہ اگر کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہو تو اس کے عوض میں اب ہم جا کر اس کی جان کے دشمن بن جائیں، اس کی چیزوں کو، ان کے گھر بار کو ہم نقصان پہنچائیں۔ قطعی یہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ اور بس اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو عاشق رسول اور عشق رسول ہمارے سینوں میں پیدا کرے، وہ چراغ ہمارے سینوں میں روشن ہو، جس سے پوری دنیا روشن ہو رہی ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک ہوگی۔ اور بس یہی بات بہتر ہے۔
صاحب سجادہ کی جو ابھی ہم نے بات سنی، جس بات کو حضرت بہت ہی بہترین اور میٹھے انداز میں ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا، حضرت سے ایک آخری سوال حضور کہ یہ نوجوان طبقہ، یہ آنے والی نسلیں جو آ چکی ہیں، وہ نسل کو ابھی آقا علیہ السلام کی نہ وہ سیرت سے واقف ہیں، نہ ان کے اخلاق سے واقف ہیں، نہ ان کی سماجی کردار سے واقف ہیں، نہ ان کے تجارت کا طریقہ سے واقف ہیں. تو ایک چھوٹا سا میسج ہمارے اس قوم کے نوجوان اور ضعیف اور بوڑھے اور تمام سربراہوں کو حضور آپ ایک بار سرکار کی سیرت کا واقعہ. ہمارے نبی پاک کی سیرت اتنی پاکیزہ ہے. سیرت کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی زندگی، آپ نے اپنی 63 سال کی زندگی کیسے اور کب اور کیسے جی. بہت بڑی بات، سمجھنے والوں کے لیے بڑی بات ہے اور واقعی بڑی بات ہے. جن کو ہم اپنا کہتے ہیں، جن کو ہم مسلمان اور مومن کہتے ہیں، عالم اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، جو غیر ایمان تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کر کے، محبت کر کے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے. تو سب سے پہلے ہمارے نوجوان کے لیے میسیج ہے، تمام عالم اسلام کے مسلمان اور مومنوں کے لیے میسیج ہے کہ پہلے وہ اپنے اندر نیکی اور شرافت، حیا پیدا کریں. جب یہ 3 عمل آپ کے اندر آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی تجارت بھی پاک ہو جائے گی، آپ برائی سے بھی بچ جائیں گے اور نبی کی سیرت پر مکمل آپ عمل کر کے ایک بہترین مسلمان مومن کہلانے کے حقدار ہوں گے. حتیٰ کہ نبی کے زمانے کی بات ہے، تمام عرب ممالک میں اور دوسرے جو مہاجرین لوگ تھے، تاجر، تجارت کرنے والے، ان کو معلوم تھا یہ شخص ہے، یہ بہت ایماندار ہے، ایک رتی اس کے پاس ویسے ہی رکھتا ہے کہ جیسے ہم نے اس کو سال بھر پہلے دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کا امین بھی کہا جاتا ہے. اس سیرت سے بھی آپ کو پہچانا جاتا ہے کہ جس نے، جو شخص نے آپ کو جو چیز دی، وہ ویسے ہی سال بھر کے بعد بھی اگر اس نے کبھی کہا کہ حضور میری چیز مجھے عطا کی جائے، میری امانت، تو آپ نے بالکل ویسے ہی اس کو واپس دیا کہ جس طریقے سے اس نے گانٹھ باندھ کر دیا تھا. تو اپنے غیر بھی آپ پر فدا تھے، کیونکہ آپ کی زندگی اتنی پیاری، آپ کی لب کشائی اتنی پیاری کہ جو آپ کو ایک بار سن لے وہ آپ کا غلام اور کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے. ایمان کسی شدت اور جدت کا نام نہیں ہے. اسلام، قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ایک بہتر دین ہے. اور اسلام کی تعلیم یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچائی جائے، کسی کو ایذا پہنچایا جائے، جنگ و جہاد کیا جائے. آج جو ایک ٹیررسٹ بہت زیادہ پھیل چکا ہے ہمارے سماج میں، بہت سے لوگ اس بات کو لے کر گمراہ ہیں کہ مسلمان یہ کام کرتے ہیں. میں چیلنج سے کہتا ہوں، وہ ہرگز مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر ٹیررزم بھرا ہوا ہے، جس کے اندر ایک دوسرے کی خون کا پیاسا بیٹھا ہے، وہ بھی غیر ضروری طور پر، غیر اس پر. جیسے ہمارے بارڈر پر ہمارے نوجوان تعینات رہتے ہیں حکومت جمہوریہ کے حکم کے موافق، ویسے ہی یہ اسلامی مجاہدین، جن کو ہم اصلی مجاہد تو وہ ہے کہ جو اسلام کی حفاظت کرے، اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کرے. یہ ایک نمونہ ہے جو ہمارے بارڈروں پہ ہمارے جوان لگتے ہیں، وہ اپنے ملک کی بارڈر کی حفاظت کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی صحیح مومن مسلمان اگر کہلانے کا حقدار ہے تو اس کی بھی وہی پوسٹ ہم دیں گے جو اپنے ہم نوجوان بارڈر کو دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اسی بارڈر کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی باہر سے غلط آدمی نہ آ جائے جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچا کر جائے، کسی بھی انسان کو ماحول خراب کر جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہم ہر مسلمان کی، کہ ہم ہندوستان میں رہنے والے ہر مسلمان، ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی سماج کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، سب کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری نبی کی تربیت ہے. حتیٰ کہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہندو رہتا ہے، ہندو سماج سے رہتا ہے، تو ہم پر یہ حکم ہے کہ ہم اس کو جا کر اس کا حال پوچھیں، گرچہ اگر وہ فاقے سے ہے تو اس کو کھانا کھلائے. اگر ایسے میں ہم کھانا کھا لیں تو وہ کھانا ہمارے لیے حرام ہے. اسلام کی تربیت تو ایسی ہے، ہمارے نبی کی تربیت یہ ہے. اگر اسلام کو ہم صحیح معنی سے سمجھیں
تو ہمارے نبی کی زندگی ہی پوری اسلام کی ترجمانی ہے۔ اگر اسلام کو سمجھنا ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے آپ خود تیار کیا، اس کتاب کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور اس قرآن کی ترجمانی ہے نبی کی ذات۔ اگر ہمیں اسلام اور دین کو سمجھنا ہے تو پہلے ہمیں نبی کی ذات کو سمجھنا ہوگا، نبی کی سیرت کو پڑھنا ہوگا۔ اور آج ایک لمبا عرصہ گزر گیا، آج ان کی آل ہندوستان میں، پوری دنیا میں موجود ہیں، جن کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے۔ آپ نے نبی کو تو نہیں دیکھا، مگر آپ نے اگر نبی کی آل کو دیکھا تو آپ کو وہی برکتیں ملیں گی جو آپ نے جن صحاباؤں نے اپنے نبی کو دیکھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، یہ ہے میرے جانثار صحابہ، تمہارے درمیان میں 2 عظیم نعمتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی قرآن، دوسری نعمت اہل بیت اطہار۔ اہل بیت اطہار وہ ہیں جو تمام شریعت مطہرہ پر ہمیشہ ہمہ وقت پابند رہتے ہیں، اور اسلام کے سب سے اہم فریضوں میں نماز ہے۔ اگر ہم نماز سر کرتے ہیں اور یہ تمام جلوس اور جلسہ کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے ناقص ہے۔ پہلے نماز، پھر اس کے بعد آپ جلوس اور فاتحہ، جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، آستانوں پہ جلسہ جلوس کرتے ہیں، تب چیزیں بہتر ہیں۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا اپنے ناظرین کو، جو لوگ اس چینل کے ذریعے سے سن رہے ہیں، اور ہر مرد عورت کو، یہ صرف میسیج صرف مرد کے لیے نہیں، عورت کے لیے بھی ہے، کہ ہماری عورتیں بھی حیا میں رہیں، پردے میں رہیں، کیونکہ ان کی بھی ایک مثال خاتون جنت شہزادی رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ایک چھوٹی سی میں ایک واقعہ بتاؤں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آپ کے دونوں شہزادے 6 سال کے ہوئے کم و بیش، تو آپ نے ان سے حجاب کرنا شروع کر دیا۔ اتنا حجاب کیا کہ اپنے پاس کبھی چارپائی پر نہیں لٹایا، اور تو اور نہ کبھی سر کے بال دکھنے دیے اور نہ کبھی گلے سے دوپٹہ ہٹا۔ یہ ہے خاتون جنت کا کردار، یہ نبی کی بیٹی کا کردار ہے، اس لیے ان کو خاتون جنت کہا جاتا ہے۔ تمام جنتی خاتون کی سردار ہیں وہ، اور نوجوان سردار جو جنت کے سردار ہیں، حضرت امام حسن علی مقام، حضرت امام حسین علی مقام، ان کو جنت کا نوجوان سردار کہا جاتا ہے۔ تو ہم تمام عالم اسلام کے اپنے بھائیوں کو، سب کو، پوری دنیا کو ہم میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ اس دنیا میں، ہندوستان میں خاص طور سے محبت سے رہتے ہیں، اور یہی ہماری زندگی انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ اور ہم یہ پیغام میسیج ہر اسٹیج سے، ہر ممبر سے، ہر جلسے سے ہم یہی پیغام دیتے ہیں کہ سب لوگ مل کر بھائی چارے سے، محبت سے رہو۔ اور اس جلوس کے ذریعے، جلوس محمدی کے ذریعے بھی ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ محمد ہمارے بہت پیسفل ہیں، کبھی امن والے ہیں، انہوں نے بہت شانتی، ہمیشہ شانتی کو بنائے رکھا، تو ہم بھی اسی پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ سب بھی اسی پر عمل کریں۔ السلام علیکم۔ بہت ہی بہترین اور نایاب طریقے سے ہمارے ناظرین کو حضرت خطاب کر رہے تھے۔ حضرت نے جو بھی باتیں کہیں، جتنی بھی باتیں کہیں، وہ لاجواب ہے، جس کی میں لب کسائی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ حضرت نے ہر بات شریعت کے مطابق اور قرآن و حدیث کے دائرے میں بتایا ہے، ان سے الگ کوئی بات نہیں کہی ہے۔ جو آقا علیہ السلام کی تربیت تھا، اس تربیت کو پیش کیا ہے حضرت نے۔ تو ہم اپنے ناظرین سے کہیں گے کہ آپ بھی حضرت کی باتوں کو بڑا دھیان سے سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات حضرت نے بہت لاجواب کہا ہے، کیونکہ ہم رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں جلوس محمدی نکالیں گے، تو جب راہگیر جائیں، چاہے وہ کسی بھی مذاہب کے ہوں، کسی بھی سمودائے کے ہوں، اگر وہ پریشانی میں ہیں، ان کو روڈ پار کرنا ہے یا روڈ سے باہر جانا ہے، تو آپ انہیں بلا عذر، بلا جھجک انہیں آرام سے ان کے مقام تک جانے کی اجازت دیں، نہ کہ انہیں تکلیف نہ ہو، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہو، کیونکہ آپ کا ایک ریئیکشن پورے قوم کے لیے بدنما داغ بن جائے گا۔ تو میں اسی چند کلمات کے ساتھ آپ سے ودا لیتا ہوں، آپ کا بھائی شاہد حسین اشرفی۔ سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد
لکھیاں